صحیح مسلم حدیث نمبر 520۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں کوئی شخص پیشاب کرتے وقت اپنی شرمگاہ کو دائیں ہاتھ سے نہ چھوئے، نہ دائیں ہاتھ سے استنجا کرے اور نہ ہی برتن میں سانس لے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 521۔ ایک دوسری سند کے ساتھ بھی حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی ایک بیت الخلاء میں جائے تو اپنی شرمگاہ کو دائیں ہاتھ سے نہ چھوئے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 522۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص بیت الخلاء جائے تو اپنی شرمگاہ کو دائیں ہاتھ سے نہ چھوئے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 523۔ ایک اور سند کے ساتھ بھی حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن میں سانس لینے، شرمگاہ کو دائیں ہاتھ سے چھونے اور دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے سے منع فرمایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 524۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند کرتے تھے کہ وضو کرتے وقت کنگھی کرتے ہوئے اور نعلین پہنتے ہوئے دائیں طرف سے آغاز کریں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 525۔ ایک اور سند کے ساتھ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، آپ فرماتی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام کاموں میں یعنی نعلین مبارک پہننے، کنگھی کرنے اور وضو میں دائیں طرف سے شروع کرنا پسند فرماتے تھے۔